اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، اس میں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کا واقعہ منقول ہے۔ واقعہ یہ ہے، بخاری شریف میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل میں خطاب کر رہے تھے۔ دوران خطاب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو سوال تھا سب سے زیادہ جاننے والا، اور اس وقت روئے زمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نبی تھے، تشریعی نبی تھے، شریعت کا علم ان کو دیا گیا تھا، تو سب سے زیادہ جاننے والے بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو علم کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ کو یہ ادا ناپسند ہوئی کہ موسیٰ نے علم کی نسبت اپنی طرف کیسے کی، تو اللہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، نہیں، تم سے بھی زیادہ جاننے والا ایک میرا بندہ ہے جس کو خضر کہتے ہیں، تم اس کے پاس جاؤ، خضر ہے۔ اللہ نے صرف اتنا فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ آپ اجازت دے تو میں ان کے پاس جا کر علم حاصل کروں گا۔ چنانچہ اللہ نے اجازت دے دی اور راستہ بھی بتا دیا کہ دیکھو توشے میں، زنبیل میں ایک مچھلی رکھ لو، اور جہاں پر وہ مچھلی چلی جائے، غائب ہو جائے، وہیں پر تم خضر کو پاؤ گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع ابن نون کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نکلے۔ چلتے چلتے کئی دن ہو گئے، ایک مقام پر سوئے۔ یوشع ابن نون، ان کے پاس توشہ تھا۔ یوشع ابن نون نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، توشے میں، زنبیل میں حرکت ہوئی، مچھلی نکلی اور پاس میں سمندر تھا، اس میں چلی گئی۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہوئی کہ جہاں پہ مچھلی گئی ہے وہاں پر پانی کا جریان رک گیا، یعنی دائرہ سا ہلکا سا بن گیا اور سیدھے مچھلی اندر چلے گئی۔ یہ واقعہ حضرت یوشع ابن نون کو بہت ہی تعجب خیز نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگ گئے، بیدار ہوئے، لیکن حضرت یوشع ابن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس واقعے کا تذکرہ کرنا بھول گئے۔ چنانچہ چلتے چلتے اور ایک دن کا سفر مکمل کیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع ابن نون سے کہا کہ لاؤ توشہ، اب چلتے چلتے تھکان ہو گئی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کبھی نہیں تھکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی تھکان ہو گئی ہے، توشہ لاؤ۔ اب یوشع ابن نون کو سارا واقعہ یاد آیا۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر خدا، واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم سوئے ہوئے تھے وہاں پر توشے میں حرکت پیدا ہوئی، زنبیل میں حرکت پیدا ہوئی، اس کے بعد مچھلی نکلی اور سمندر میں چلی گئی۔ اور میں آپ کو کیا اور عجیب قصہ بتاؤں کہ جہاں پہ مچھلی گئی ہے وہاں پہ ایک سرنگ کا سا راستہ بن گیا ہے، پانی کا جریان رک گیا ہے۔ معزز سامعین، حضرت موسیٰ نے کہا، ارے بندہ یوشع، وہی تو ہماری ملاقات کی جگہ تھی، چلو واپس چلتے ہیں۔ پھر اسی نشانات قدم پر واپس لوٹ کر آئے۔ وہاں پر چٹان پر سر رکھ کر حضرت خضر علیہ السلام سو رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر چادر تانے ہی جواب دیے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا، یہ سلام کہاں سے ہے؟ اس صحرا میں، اس جنگل و بیابان میں کون آئے ہیں؟
حضرت موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل؟ انہوں نے کہا ہاں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ تو اس میں ہم تمام کے لیے ایک سبق ہے۔ اس کی دوسری قسط بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے قریب ہی میں آ جائے گی۔ وہ کیا سوالات کیے، کتنے دن ان کی رفاقت رہی اور کیا کیا واقعات پیش آئے، پھر کیسے ان کے درمیان جدائی ہوئی، وہ عن قریب آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ وہ عن قریب آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہم تمام کو اس واقعے میں یہ عبرت ہے کہ کبھی بھی علم کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنا چاہیے۔ گویا جن باتوں میں بڑائی کا اظہار ہو ان کو اپنی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ بڑائی وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، تو اس وجہ سے ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف یا اللہ کے مخلص بندوں کی طرف کرنی چاہیے۔ ہم کو اپنی ذات کی طرف کسی بڑائی میں، کسی اونچے کاموں میں اپنی طرف ان کاموں کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر تواضع اور اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔